میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مجھ کو یہاں بلائیں، اور اس بلاوے کی بنیاد امریکہ کی دی ہوئی ایک تحریک ہو کہ وہ ہمیں سال میں 16 دن بھی دیتے ہیں۔ 70واں دن 8 مارچ کو ہوتا ہے۔ ان 16 دنوں میں پاکستان کے انتہائی پرہیزگار، متقی، دیندار معاشرے میں لوگ اتنا خفا نہیں ہوتے جتنا 8 مارچ کو خفا ہوتے ہیں۔ اور میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دسمبر کے دن خزاں کے دن ہیں اور مارچ کے دن بہار کے دن ہیں۔ تو بہار کے دنوں میں شگوفے زیادہ پھوٹتے ہیں اور دسمبر میں چیزیں جمنے لگتی ہیں۔ میں ایک بات سب سے پہلے کہہ دینا چاہتی ہوں جو ہمارے ہاں بنیادی طور پر بہت سی غلط فہمیوں کی بنیاد ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں بلکہ اعتماد ہے، ناز ہے کہ میں مسلمان ہوں، نام لیواؤں میں سے ہوں، نہ متقی، نہ پرہیزگار، نہ زہد، اس سب سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میں ایک معمولی انسان ہوں، اور اسلام مجھے ملا تو ورثے میں تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی اس لیے مسلمان ہو گئی، لیکن پھر سوچنے کا بھی موقع ملا، اور اس سوچنے میں نے ایک بات جانی۔ پہلی بات تو یہ جانی کہ الحمدللہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، میں عرب نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے عرب توقعات رکھنا زیادتی ہے، میرے خمیر میں نہیں ہے وہ بات۔ یہاں دیکھیے کہ آ کے ہم نے کیا کمال دیکھا، مسلمانوں نے اقلیت میں آ کے اکثریت پر حکمران ہوئے اور ان کو خوش اپنے ساتھ رکھا، ماں سوائے اورنگزیب عالمگیر کے، جنہیں میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے بعد سے رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ابھی تک رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اور معنی ہوتے تھے۔ مجھے جنوبی ایشیا کا مسلمان ہونے پر اس لیے ناز ہے کہ مجھے مختلف مذاہب، مختلف دین، مختلف تہذیبیں، مختلف زبانیں، مختلف نسل، مختلف علاقے، مختلف فکر، مختلف خیال، مختلف معیار، اس کے ساتھ جینا آیا۔ عرب کی زندگی اتنی پھیلی ہوئی نہیں ہے جتنے خوش نصیب میں اور آپ ہیں، اور اس خوش نصیبی میں بات یہ شامل ہے کہ جب تجربے کے لیے میدان زیادہ ہوتا ہے تو صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، جب تجربے کا میدان سمٹتا جاتا ہے تو صلاحیتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس لیے مجھے اپنی پیدائش کے بعد سے یہ معلوم ہے کہ عورتوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے کہ جس کسی نے عورت کی عقل ٹخنے میں ڈھونڈی، اس کی اپنی عقل کہاں تھی؟ آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی، میں ممنون ہوں اس کے لیے، اور اس میں ایک لفظ ازواج، جوڑے کا کہا گیا۔ معافی چاہتی ہوں، ہم کوئی بھی جوڑا خریدتے ہیں چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہو، اس میں بے میل چیزیں شامل نہیں ہوتی، وہ جوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ اس معاشرے کو داد دیجئے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو لا کے یہاں کھڑا کیا کہ ہم یہ کہیں کہ حضور
یہ دسمبر کے 16 دن ہمارے ہیں، اس میں ہمیں کسی دن کچھ نہ کچھ کر لینے دیجیے، اور کچھ نہ کیجیے تو ایک تقریر تو سن لینے دیجیے۔ میری گزارش یہ ہے، اور میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میری زندگی 16 دن کی نہیں ہے، میری زندگی تو مٹ جائے گی، مگر میرے جیسے نہیں مٹیں گے۔ تو جب تک ہم ہیں وہ جوڑے ہی پیدا کرے گا۔ معاشرے کیوں توڑتے ہیں وحدت کو؟ معاشرے کیوں توڑتے ہیں لوگوں کے باہم ہو جانے کو؟ معاشرے کیوں توڑتے ہیں کہ اقرار کم ہو جائے اور انکار بڑھتا جائے؟ بہت صاف بات ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں۔ دنیا میری اماں حوا سے اس لیے خفا ہے کہ انہوں نے آدم کو اسلام میں گیہوں کھانے کو اور عیسائیت میں سیب کھانے پر آمادہ کر لیا، تو عورت تو سوائے غلطی کی آمادگی کے لیے کچھ اور کر ہی نہیں سکتی۔ اس سے ہم نے یہ بنیاد نکالی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اماں حوا انسان کی خودی کا پہلا نام ہے۔ اس کی شناسائی چیزوں سے، انہوں نے بعض کہانیوں میں بہت پرلطف باتیں لکھی ہیں۔ حضرت آدم سے کہا تھا کہ ذرا سا کھا کے دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں اماں حوا کی ممنون ہوں بہت زیادہ، کہ انہوں نے اپنے خیال میں ایک قدم دریافت کا، ایک قدم جستجو کا، ایک قدم تلاش کا، ایک قدم اس بات کا کہ کیا ہوگا، کیا فائدہ، کیا نقصان، یہ تو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس دنیا کے مردوں کو بھی یہ بات عورت نے ہی سکھائی تھی، کہیں اور سے نہیں آئی ہے یہ بات۔ پتہ چلا کہ حوا ٹھیک نہیں تھی، ان کی عقل بھی کہیں ٹخنے میں تھی، اور انہوں نے بیچارے معصوم بھولے والے ناآشنا کو گندم کا کھانا کھلا دیا۔ کیسے لطف کی بات ہے! یہ ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں، یہ ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہمیشہ اپنی دامن سے کسی دوسرے کے دامن میں ڈالاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے لیڈر ہوں، چاہے علمی، چاہے سیاسی، چاہے مذہبی، طریقہ یہی ہے۔ میں اپنے اللہ میاں کے صدقے جاؤں، انہوں نے مجھ سے ایک بہت اچھا وعدہ کیا ہے جس پہ مجھے بہت مزہ آتا ہے، کہ میں پیدا اس لیے کی گئی تھی کہ میں خطا کروں۔ انسان کا وجود خطا کا پتلا، محاورے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو خطا کرنا کیوں اچھا لگتا ہے؟ خطا کرنا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ خطا کیسے نہیں ہوتی۔ جب تک خطا ہوئی نہیں تو ہم اسے کیا کریں اور کیا نہیں کریں، انجانی چیز ہے، معلوم نہیں۔ پھر ایک اور مزہ ہے اس موضوع میں، کہیں نہ کہیں ہوگا کہیں، اس زبان میں یہ شامل ہے کہ ہم 16 دن کا جشن منائیں عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا۔ کبھی آپ نے اس کے لفظوں پہ غور کیا؟ ہم ظلم اور زیادتی کا جشن منا رہے ہیں۔ جشن تو محبت کے منانے کا نام ہے، جشن تو علم کو منانے کا نام ہے، جشن تو احساس کو منانے کا نام ہے، جشن تو ایک دوسرے سے شریک ہو جانے کا نام ہے، جشن تو اس بات کا نام ہے کہ زندگی مل کے کیسے گزر سکتی ہے۔ ہم سب تنہائی کا جشن جانتے ہیں۔ تنہائی کے جشن میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے،
موازنہ نہیں ہوتا، مقابلہ نہیں ہوتا، چیزیں آمنے سامنے نہیں آتی۔ جب چیزوں کا مقابلہ نہیں ہوتا، جب چیزوں کا موازنہ نہیں ہوتا، تو یقیناً ایک بڑا ہوگا اور ایک چھوٹا۔ صرف مقابلہ یا تقابل یا تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پرکھا جائیے، پرکھنے کے لیے کہ صورتحال کیا ہے۔ جب کبھی بھی تقریر کرتی ہوں تو مرد خفا ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ بہت سی عورتیں بھی خفا ہوتی ہیں۔ مجھے ان کی خفگی کی فکر نہیں ہے کہ جو بات میں کہتی ہوں یا جو بات کسی طرح سے میری سمجھ میں آ گئی ہے وہ دنیا کی سچائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہم ایک بہت پر لطف قوم ہیں، 75 برس سے ہم حالت انکار میں زندہ ہیں، ہر چیز کا انکار۔ فیض صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، صدیوں کے اس اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ فرمان کوئی انکار کا اترے۔ انکار کرنے والا ضد نہیں کرتا، ایک تھوڑا سا اپنے لیے خطرہ مول لیتا ہے۔ اور خطرہ کس چیز کا مول لیتا ہے کہ پرکھنے میں کیا حرج ہے؟ پرکھے بغیر کسی چیز کی حیثیت قائم کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ پرکھ لیجئے اور پھر اس کی حیثیت قائم کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں۔ جنوبی ایشیا سے جو چیز ہم نے سب سے زیادہ سیکھی وہ تانیث سے نفرت کرنا سیکھی۔ جو چیز مؤنث ہو غلط اور جو چیز مذکر ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس عقل کے صدقے جائیے، اس ساری دنیا میں ہے، مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ہمارے چھوٹے سے ملک میں موجود ہے، ساری دنیا میں ہے۔ اور جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں وہ کمال کے ظالم لوگ ہیں۔ وہ جن دیوتاؤں کو پوجتے ہیں ان میں دیویاں زیادہ ہیں اور دیوتا کم، مگر اہمیت دیوتا کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی میں جو بنیاد پڑی ہماری اور آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی، تو عقل مندوں نے کہا کہ برابر کی زندگی میں کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، ناپ تول کے نہ دیتے ہیں نہ ناپ تول کے لیتے ہیں۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے تو جا کے دے دیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص، وہ فرد آپ کو واپس نہ کرے، مگر کسی نہ کسی کو تو کرے گا نا، میرے جیسے کو۔ ہم نہ ہوں گے، کوئی ہمسا ہوگا، ایسی کیا بات ہے؟ اس انتظار میں کیوں ہیں کہ جو کچھ ہے وہ مجھے ہی واپس مل جانا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں دینے کا جو مزہ ہے لینے کا بھی ایک مزہ ہے، مگر ہر کسی سے نہیں۔ لینے کا مزہ ان سے ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہوتے ہیں۔ میں یہ بات آپ سب کی طرف سے کہہ سکتی ہوں کہ کس کی مجال ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو وہ ہمیں کچھ دے جائے سوائے سیاست دانوں کے۔ وہ ہر چیز لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور جب سے ایک بات کی اور آپ کے سامنے وضاحت کروں گی کہ اس سے پہلے کہ آپ لوگ خفا ہو جائیں، میں عالم میں اور ملا میں بڑا فرق کرتی ہوں، بہت فرق کرتی ہوں۔ عالم کے سامنے سر جھکنے کے لیے ہے اور ملا کے سامنے سر اٹھنے کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے غلط مفروضات ہم سے منسوب کیے ہیں۔
کس قدر عمدہ بات ہے کہ مردوں کی عزت اگر قائم ہے تو میرے اور آپ کے دم سے قائم ہے، اور جب ان کی عزت پہ زد پڑتی ہے تو پھر ہم قتل ہوتے ہیں۔ عزت کے نام پہ جتنے قتل ہمارے یہاں ہیں اس کی صورت دیکھیے، جس کی عزت پہ حرف آ رہا ہے ایک آدھ دفعہ تم بھی مر کے دیکھو، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ کیا ثابت ہوئی اس بات سے؟ ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کیا، ہمیں عزت کی علامت تو بنا دیا مگر ہماری عزت نہیں کی، اور عزت کی ملامت میں مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ لوگ شاید ٹی وی دیکھتے ہوں گے، مجھے بڑا انتظار ہے کہ مجھے اس زندگی میں کچھ وقت وہ مل جائے جب میں پاکستانی ٹی وی دیکھوں، خاص طور سے اس کے ڈرامے، کیوں کبھی کبھی کوئی جھلکی جو نظر آ جاتی ہے اس میں سوائے عورتوں کی تذلیل کے، عورتوں کی عیاری کے، عورتوں کی چال بازی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ عورتیں ہمیں کیوں نہیں ملتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنا جملہ پورا کروں۔ مجھے فرشتے اچھے نہیں لگتے۔ ہمارے یہاں لوگ دعا دیتے ہیں، ہاں میرا بچہ کیسا اچھا، فرشتے جیسا۔ اور وہ دو فرشتے میرے کندھوں کا بوجھ بھی ہیں کہ جب تک زندہ ہوں وہ میرا نامہ اعمال لکھیں گے۔ میرا پیارا غالب بہت اچھی بات کہا گیا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں ہم فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، میرے لیے تو وہ لکھ سکتا ہے جو میرے جیسا ہو۔ عارفہ سید لاہوری ہیں، سموسے بہت پسند ہیں، اور اگر کہیں سموسوں کی گنجائش ہوگی تو اپنے حصے سے زیادہ کھا جائیں گی۔ میرا فرشتہ فوراً لکھے گا غصب کر دیا، حق مار لیا۔ ظالم، اگر تم نے کبھی سموسے کھائے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ غصب اور چھیننا کس کو کہتے ہیں۔ جس بات کو جانتے ہی نہیں اس کا فیصلہ کرتے ہو۔ لگتا ہے آج کل ہماری عدالتیں اسی اصول پہ قائم ہیں، جس چیز کو جانتی نہیں فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھ سے بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، جو ایک جملہ کہنے کے لیے میں رک گئی تھی، پھر سے کہوں گی۔ مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ مردوں کو تو برا کہتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں کہوں، میں کیوں کہوں؟ مجھ سے میرے پروردگار نے بہت واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے، اور میں اپنے خدا کو ملا کا اللہ نہیں سمجھتی، وہ میرا اللہ ہے، وہ جو انصاف کرتا ہے، وہ جو برابری کے معنی جانتا ہے۔ برابری یہ نہیں ہے کہ جو مولانا طارق جمیل نے الحمدللہ آپ سب مردوں کا دل خوش کر دیا ہے کہ حوروں کے قد 130 فٹ ہوں گے۔ وہ حوروں کے قد ناپ کے پلٹ آئے۔ اللہ اکبر، 130 فٹ کی حور ہوگی اور وہاں یہ بیچارے میرے ساتھی ہوں گے، سوچئے کیا گزرے گی۔ ہم وہ باتیں کر رہے ہیں عورتوں سے منسوب کر کے جو کسی صورت سے فطری یا قدرتی یا قطعی یا امکانی نہیں ہیں۔ آج ایک بات اور بھی طے کر دیں، ایک ماہر نفسیات ہمارے ساتھ
تشریف رکھتے ہیں کہ وائلنس، شدت کا جو رویہ ہے، دہشت جو ہے، اس کا وجود کہاں سے آیا، کیوں ہوتی ہے آخر؟ بادشاہتوں میں ہوتی تھی تو میری سمجھ میں آ جاتا. میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں ادب کی، اور ایک بہت معمولی طالب علم ہوں تاریخ کی، اور سب سے معمولی طالب علم ہوں زندگی کی، جس کو میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے. یہ کہیے کہ یہ حق کہاں سے آیا کہ شدت کا، دہشت کا، خوف کا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے؟ کسی قانون میں، کسی تہذیب میں، کسی وقت میں، کسی جغرافیے میں، کسی تاریخ میں مجھے ایک دفعہ لکھا نہ دکھا دیجئے، یا کہی ہوئی بات بتا دیجئے، یا کوئی کہانی سنا دیجئے جو اس کے قریب آتی ہو، میں وعدہ کرتی ہوں مان لوں گی. لیکن جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، آپ بضد ہیں کہ میں اس کو مانوں. یہاں ایک اور تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم محبت کا تصور ہمارا کیا ہے؟ ہم محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں محبت کی جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہو، وہ ہماری مٹھی میں ہو، سانس لے تو بھی ہم سے پوچھ کے، ہماری اجازت کے بغیر. اگر کبھی پڑھیے گا زندگی میں فلسفہ یا شاعری تو پتہ چلے گا کہ محبت غلام کرنے کا نام نہیں، آزاد کرنے کا نام ہے. اور آزاد آپ کس طرح کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے سے الگ کسی چیز کو چاہتے ہیں، آپ وہ گنجائش ہو جاتے ہیں کہ میں تمہاری وہ گنجائش ہوں کہ یہاں جو جی چاہے وہ تم کرو. یہ محبت نہیں. ہم کہتے ہیں مجھے پیلا رنگ پسند نہیں، خبر نہیں، دوبارہ مت پہننا. آج تک کسی بیوی نے ماں جیسی گول روٹی نہیں بنائی. آج تک کسی بیوی نے ماں جیسا اچھا کھانا نہیں پکایا. میری ایک دوست ہے، اس کی انگلیاں چوم لیجیے اس کے پکائے ہوئے کھانے پر، مگر پتہ چلا کہ یہ ٹھیک تھا، مگر اس میں وہ جو ایک مگر ہے نا، ہمارے مگر، اس کا جواب ہم نہیں دے پاتے. کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر؟ چیزوں کو قبول کرنے کی. اگر آپ یقین مانیے اور چاہیے تو گولی بھی مار دیجیے گا، کوئی غم نہیں. ہم تو اللہ کو بھی قبول نہیں کرتے. نہیں، میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، ہائے مت کیجیے. نہیں کرتے. 5 دفعہ پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا، 50 دفعہ پڑھو گے 100 کا ثواب ملے گا، 100 دفعہ پڑھو گے 1000 کا ثواب. اللہ سے رشتہ ٹرانزیکشنل ہے. اللہ سے بھی رشتہ جو مالک ہے، مختار ہے، خالق ہے، اس سے رشتہ ٹرانزیکشنل ہے. تو جو اللہ اور بندے سے ٹرانزیکشنل رشتہ رکھتے ہوں، وہ بندوں اور بندوں میں کیسا رشتہ رکھیں گے؟ ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، برابری کریں گے، بھلائی کی بات سمجھیں گے؟ زد پڑ جاتی ہے مردانگی پر، زد پڑ جاتی ہے مردانگی کی قوت پر. کس قدر آسان ہے عورت پر ہاتھ اٹھا لینا. اگر یقین مانیے تو کمزور وہ ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے. کمزور وہ ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اگر مضبوط ہوتا تو ضبط کرنا آتا، اگر مضبوط ہوتا تو بات پینی آتی، اگر مضبوط ہوتا تو بات سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، اگر مضبوط ہوتا تو غلط فہمیاں مٹانے کی کوشش کی جاتی. آپ کوئی چیز غلط کر دیجئے اور پھر 2 تھپڑ کھا لیجئے، بات برابر ہو گئی، صحیح ہو گئی بات اپنی جگہ.
اور ایک بات اور، ہم خوف زدہ معاشرہ ہیں. میں یہ کہتے نہیں تھکتی کہ ہم خوف زدہ معاشرہ ہیں. خوف زدہ معاشرہ ہمیشہ بہانوں کے پیچھے چھپتا ہے. خوف زدہ معاشرے حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، کبھی نہیں دیکھ پاتے. اور خدا میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کا بھلا کرے، انہوں نے 2 کام کیے اور وہ کام کر گئے ہیں. میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں. میری آنکھوں کے سامنے میری تیسری نسل اس وقت برباد ہو رہی ہے. تیسری نسل. انہوں نے ایک اور کمال کیا کہ انہوں نے معاشرے کو عسکری بنا دیا، فوجی قوت دے دی ان کو، اور فوج کو دین کا سمجھنا دے دیا. آپ نے زندگی ہٹا دی اپنی جگہ سے اور کہا کہ ہم نے لوگوں کو نیک کر دیا ہے. اگر زندگی کی جگہ بدلنے سے نیکی ہے تو آپ یقین مانیے میں روزانہ بدلنے کو تیار ہوں. میں تو اس مخمصے میں ماری گئی کہ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں ایک دن مجھ سے سوال جواب کرنا ہے. میرا وائوا ہوگا. ابھی تک جو ہوا سو ہوا. آپ کو بہت لطف آئے گا کہ کچھ مہینے ہوتے ہیں ایک مولانا مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ آپ باتیں بہت اچھی کرتی. میں بے ہوش نہیں ہو گئی، یہ میرا کمال ہے. لیکن میں نے اپنے اتنی زور سے چٹکی کاٹی تھی کہ ابھی تک اس کا نشان باقی ہے. اور چٹکی اس لیے کاٹی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں کہ خواب دیکھ رہی ہوں. بولے نہیں، میں آپ کو مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مگر آ گیا نا. میں کہا جی بتائیے. کہنے لگے آپ جہنم میں جائیں گے. میں پھر بھی مسکراتی رہی. تو ان کو بہت اس بات پر غصہ آیا کہ وہ مجھے اتنی میری سزا سنا رہے ہیں یا میرا انجام مجھے بتا رہے ہیں اور میں پھر بھی مسکرا رہی. کیوں مسکرا رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ اللہ میاں ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں. پاور ڈیلیگیشن شروع ہو گئی، یعنی عورتوں کو جہنم میں بھیجنے کا کام آپ کی ذمہ لگ گیا. تو ان کا جملہ سنیے کہ خدا کے بعد صرف مرد بڑا ہے. کیا بات! ذہنیت سوچ لیجیے گا، لفظوں پہ مت جائیے گا. خیال کیا تھا. میں پھر بھی مسکراتی رہی. کہنے لگے آپ عجیب ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں کہا جی آتا ہے مگر لگ تو نہیں رہا. میں نے کہا پروردگار نے کہا ہے کہ انسان وہ ہے جو اپنے غصے میں بکھرے نہیں. جو بکھر گیا وہ انسان نہیں رہا. میرا کہنا نہیں. کہنے لگے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب ان کی اگر مگر زیادہ ہو گئی اور میں پھر بھی مسکراتی رہی تو کہنے لگے ایک دفعہ وجہ بتا دیجئے کہ آپ کیوں مسکراتی. میں کب پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ مسکراتی ہوں. تنہائی میں بھی مسکراتی ہوں، محفل میں بھی، مجلس میں بھی، کم لوگوں میں ہوں تب بھی، زیادہ میں ہوں تب بھی. کہنے لگے ہیں؟ میں کہا جی ہیں. کیوں مسکراتی ہیں آپ؟ میں کہا اس لیے کہ میری سمجھ میں صرف اتنی بات آئی کہ جو شکر گزاری کا حق ہے وہ تو مجھ سے ادا ہوگا نہیں، تو جو کچھ نعمتیں بے شمار مجھے میسر ہیں اس پہ مسکرا کے جی لینا چاہیے. ایک اور بات جو میرے یہاں بہت اور یہ جو بچیاں سامنے بیٹھی ہیں میں سمجھ رہی ہوں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت. ان کو تو کچھ اور کہانی سنانی چاہیے تھی. میری جیسی جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گی کہ کیا جنگ میں قد لڑنے جاتا ہے. یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں
کیا جنگ میں وزن لڑنے جاتا ہے؟ کیا جنگ میں ہتھیار لڑنے جاتے ہیں؟ جنگ میں حوصلہ، ارادہ، نیک نیتی، چیزوں کی پہچان، یہ سب چیزیں کام آتی ہیں. تو وہ جو مجھ سے بھی چھوٹا سپاہی ہوتا ہے وہ بھی یہ کام کر کے آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کے اندر ہے. کہیں حوصلہ ہے، ارادہ ہے، للکارنے کی قوت ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے، اور اتنا اعتماد کہ جان سے گزرنا بھی اچھا لگنے لگتا ہے. سوچئے تو صحیح کہ مجھے صرف کوئی اس لیے ناپے کہ میرا قد چھوٹا ہے. مجھے میرے آرتھوپیڈک نے، میں اس وقت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میری ایک کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں بہت زور کی چوٹ ہے. زمانہ مجھے کسی اور طرح تو توڑ نہیں سکا، تو سوچا یہ طریقہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. مگر میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمر شکستہ ہوں، ہمت شکستہ نہیں. اور ایک بات ہے، زندگی کا فن برداشت ہے، اور ہماری لغت سے یہ لفظ کہیں چلا گیا. اب ہم برداشت نہیں کرتے. برداشت تو کمزور لوگ کرتے ہیں. طاقتور تو تھپڑ کا جواب گھونسے سے دیتا ہے، اور گھونسے کا جواب لات سے دیتا ہے. ہم کیسے مان لیں کہ ہم برداشت کر جائیں گے؟ میرے آقا نے کہا تھا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جسے اپنے سے بڑے کے سامنے صبر کرنا آتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں صبر صرف جبر کا مقابلہ کرتا ہے. ہم جبر میں خاموش ہو گئے تو وہ صبر ہوا. نہیں، میرا صبر یہ ہے کہ جو بھی تصور میرا اپنی ذات کا ہے میرے پاس، میں اس تصور کو کبھی خراب نہ ہونے دوں، اس کو کبھی مسخ نہ ہونے دوں. اور میں نے اپنے لیے ایک بہت آسان نسخہ اپنی زندگی کا لکھ رکھا ہے کہ میری نظر میری آنکھ کے آگے نیچی نہیں ہونی چاہیے. میری آنکھ میرے سامنے نیچی نہ ہو. زمانے کی خیر ہے. زمانے کو آج تک کوئی سمجھا سکا ہے جو میں اور آپ سمجھا لیں گے؟ نہیں سمجھتے نہ صحیح. ہم میں سے ہر شخص زندگی ویسے ہی گزارے گا جیسا کہ سمجھا جائے گا. شدت کی بات، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حد پرست معاشرے شدت پسند ہوتے ہیں. شدت پسند معاشرے وحشت کے گرفتار ہوتے ہیں. وحشت کا گرفتار صرف نفرت کر سکتا ہے، اور نفرت کا گرفتار کبھی سچ نہیں بول سکتا. کبھی سچ نہیں بول سکتا. تو جو خود اپنے لیے سچ نہ بول سکتا ہو، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم یہ یاد کر لیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا تھا. آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت باشرہ لوگ ہیں، اس لیے قرآن کے 2 لفظ قرآن نے ہمیں یاد کیا. ایک دفعہ بنی آدم کہا، اور پھر میرے رب کی آج تک حسرت ہے کہ وہ بنی آدم انسان ہو جائے. ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ پوری نہیں ہونے دیں گے. بنی آدم وہ ہے جس کا ایک مادی وجود ہے، ایک جسم ہے، اس کی ضرورتیں ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی قدر ہے، اس کی بھی عزت ہے. اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ مادی وجود سے بڑھ کے اخلاقی وجود ہو جائیں ہم. اگر ہم اخلاقی وجود ہو جاتے ہیں تو پروردگار اس کو انسان کہتا ہے. اور سارے وعدے انسان سے ہیں. کبھی قرآن کو پڑھیے گا غور سے.
توقع آدمی سے ہے پر مختلف، لیکن وہ جو ایک اونچی سطح پہ کھڑا کر کے دیکھنے کی چیز ہے وہ انسان ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہوں گی، 8 مارچ آنے کو ہے نا، دیکھیے کس قدر لوگ تل ملائیں گے، کتنا تل ملائیں گے، اور کتنا پچھلے سال ایک جملے پر تل ملائے ہیں۔ اچھا، اس جملے میں کچھ نہیں ہے، اس جملے میں وہ معنی ہیں جو آپ کا کہیں سے ذہن لے کر آ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے تو جملہ دہرا دیتی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی۔ عورت نہیں یہ کہہ سکتی، نہیں کہہ سکتی، نہیں کہہ سکتی، نہیں کہہ سکتی، لیکن صدقے جائیے جب میرے معاشرے کے مرد اپنی قوت، اپنی وحشت، اپنی دہشت کا شکار ہوتے ہیں تو ماؤں اور بہنوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اور اس میں جس جسم کا تصور وہ پیش کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ وہ لفظ بولتے ہیں جو لفظ کبھی ہونٹوں تک آئیں تو ہونٹ جل جائیں، مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ سارا دن جو ہم بہن اور ماں کو عزت دیتے رہتے ہیں وہ اس کے جسم کو کس طرح یاد کرتے ہیں، اور وہ ہمیں قبول ہے، اور وہ ہمیں قبول ہے۔ آپ بھی دیکھتی ہوں گی ٹی وی پر بہت نیک، پرہیزگار، متقی خواتین کھڑی ہوتی ہیں، اور ان سب نیک، پرہیزگار، متقی خواتین کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے بڑا شدید تعلق ہوتا ہے، یا سیاسی لیڈر سے شدید تعلق ہوتا ہے، اور وہ سب میرے اور آپ کے خلاف بولتی ہیں۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ کیوں بول رہی ہیں وہ حقیقت کے خلاف؟ کہ دنیا نے ان کو جو جھنجھنا دے دیا ہے، اگر وہ سچ بولیں گی تو وہ جھنجھنا ان سے چھن جائے گا۔ عارفہ سیدہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فائدہ ہوتا کیا ہے۔ فائدہ دوسروں کو خوف میں زندہ رکھ کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا فائدہ نہیں ہے۔ دوسروں کو بھی اتنا ہی بے خوف کر دیجئے جتنی بے خوفی آپ کو میسر ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ زندگی قدم آگے کیسے بڑھاتی ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے عورتوں پر ظلم کا اور شدت کا، وہ زبانی ہے، جسمانی ہے، سب سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ آپ سے اجازت لے کے، جس کو خوار کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے احساس کو ذلیل کرتے ہیں۔ جڑی ہوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کھلا ہوا زخم سل جاتا ہے، لیکن جب کہیں احساس پہ اندر دراڑ پڑ جاتی ہے تو وہ کبھی نہیں بھرتی، وہ کبھی نہیں بھرتی، اس کا کوئی درما نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ ہم شدت مٹا سکتے ہیں۔ میرے مہربان بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عارفہ سیدہ، آپ جب تقریر کرتی ہیں تو آپ کی آواز اونچی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بغیر کرخت لفظ استعمال کیے ہوئے، یہ ان کا جملہ دہرا رہی ہوں، سخت سے سخت بات کہہ جاتے ہیں۔ اور میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سخت بات کہنے کے لیے، اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنی عزت کرنا ضروری ہے۔ اگر میں نے چیخ کے ایک بات کہہ دی تو دوسرا اس کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لے گا، سوچے گا ہاں غصہ آ گیا، موضوع ہی ایسا تھا، خاتون ویسے بھی بہت بولتی رہتی ہیں، تو اگر بے تکی بولتی ہیں تو کیا ہوا؟ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا جشن منائیے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے آگے بڑھیے، ظلم مٹائیے، ناانصافی مٹائیے، اجنبیت مٹائیے،
اور یہ سب بھی نہیں مٹ رہا تو وہ جو 2 روٹی کی بھوک ہے وہ تو مٹا دیجیے. کتنی آبادی آپ کی ایک وقت کھانا کھا کے سوتی ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ اسے میسر نہیں. اور ہمیں اتنا زیادہ میسر ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس کا. اگر نعمتوں کا شکرانہ کرنا نہیں آتا تو زندگی کا جشن منانا بڑا مشکل کام ہے. زندگی کا جشن شکرانہ ہے. میں آپ سب کی توجہ، آپ کی عنایت، آپ کے دیے ہوئے اعزاز کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ان لوگوں سے بات کروں، خاص طور پر یہ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، جن سے بات کرنے کا مجھے اتنا موقع نہیں ملتا. لیکن میں آپ سے بھی بچیوں سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں. ظلم برداشت کر لینا سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا گناہ ہے. اپنے ساتھ بھی تو کوئی زیادتی کی سزا مل جانی چاہیے. میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گی، سر اٹھا کے زندہ رہیے. ساری دنیا کا سر آپ کے سامنے جھکا رہے گا. بڑی نوازش، بے حد شکریہ.